میں مہیلاؤں کا ریپ جب ہو رہا تھا، کھیتوں میں لے جا کر بھگا بھگا کر ان کی عصمت لوٹی جا رہی تھی، کہاں تھے مظفر نگر کے قائدین؟ جب کہاں تھے اکھلیش یادو؟ کوئی نہیں تھا۔ میں گیا وہاں پر ان کیمپوں میں جا کر، میرے خیال سے اس لڑکے کا نام شہباز تھا جو مجھے لے کر گیا تھا۔ میں نے ان کو کیمپوں میں جا کر کھانے کا انتظام کروایا، ان کو جو بھی ہم امداد کر سکتے تھے اس وقت کیے۔ مگر یہ بولنا کہ سماجوادی پارٹی بڑی وہ ہے فلاں ہے، ارے 50,000 آزادی کے بعد اتنے زیادہ لوگ ایک علاقے سے نہیں ہٹائے گئے تھے جو اکھلیش یادو کے دور میں ہوا، اور اکھلیش یادو کو بولتے بھیا آ گئے، بھیا اگر کہے کا بھیا یہ، اور نعرے لگاتے بھیا پہ جوانی قربان، کہیں کی جوانی قربان، ہماری عورتیں قربان ہو گئیں، گھروں بار لٹ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ بھول گئے مگر میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولا۔ جب کوئی آ کر مجھے اکھلیش یادو کے بارے میں بات کرتے میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کیا تمہاری ماں اور بہن کی عزت لوٹی گئی؟ وہ ناراض ہوتا، بولے کیا بول رہے آپ؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نہیں ہوا نا تو تم کو غم نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میں ان اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہوں اس وقت جو پردے کے پیچھے سے اتنا چیخے مار مار کر رو رہی تھیں کہ کوئی انصاف نہیں کرا ان کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں مظفر نگر کے کانڈ میں کیا ہوا۔ اب لوگ بولیں گے کہ 2013 کی بات 2024 میں کیوں نکال رہا ہے؟ میرے بھائی، تاریخ کو دہرانا، اگر ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ دہرائی جائے تو ظالم کے ظلم کو ہمیشہ یاد رکھو، چاہے وہ سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ ہو یا 2013 کا دنگا ہو مظفر نگر کا۔ تم اپنے سیاسی مفاد کے لیے بھول جاتے ہو، مگر اسد الدین اویسی نہیں بھولے گا ان کے ایک ایک غم کو۔ میں جب تک زندہ رہوں گا، لوگ کچھ بھی بولے، جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، میرا فرض ہے کہ میں ان کے لیے لڑوں، میرا فرض ہے کہ ان کے انصاف کے لیے میں لڑوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری آپ سے اپیل ہے کہ 20 تاریخ کے دن آپ ووٹ دیجئے، مجلس کو کامیاب کریے اور ایک نوجوان کو موقع دیجئے۔ کب تک آپ انکل کو ساتھ دیں گے؟ انکل کو آرام کرنے دیجئے، give him some rest please۔ اب ان کو بھی تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنے دیجئے۔ عتیق ہے، عتیق دوڑے گا۔ آپ کو 15 سال کا موقع آپ دیے، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ عتیق کو 10 سال کا موقع دیجئے، اور اگر عتیق 10 سال میں کام نہیں کرے گا بلکہ 5 سال میں نمایاں تبدیلی نہیں دکھائے گا تو اسد الدین اویسی عتیق کو 5 سال کے بعد ٹکٹ نہیں دے گا یہاں سے انشاءاللہ تعالی، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک موقع دیجئے، آپ ڈریے مت۔ ایک بات یاد رکھیے، 15 اور 17 تاریخ کے درمیان میں حضرت ابلیس کے ایجنٹ آئیں گے، آ کر آپ کے کان میں کھس کھس کریں گے اور کیا بولیں گے؟ عتیق جیتا تو کیا گورنمنٹ بنائے گا؟ عتیق جیتے گا تو کیا منتری بنے گا؟ عتیق جیتے گا تو کیا کرے گا؟ ارے دیکھو، اگر عتیق کو تم ووٹ ڈالے تو کہیں بھاجپ نہ نکل جائے، تو اس کا جواب یہ وائرس پھیلائیں گے کووڈ کا، یہ کووڈ کا، میرے پاس اس کا ویکسین ہے، تو ابھی سے ان لوگوں کو انجیکشن دے کے جا رہا ہوں، اور جسم کے کس حصے پہ دے رہا ہوں آپ طے کر لو، میں نہیں بولوں گا کچھ بھی۔ تو میرا بولنا یہ ہے کہ انجیکشن یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد ان تمام طاقتوں کو شکست دے سکے گا۔ آپ میں اتحاد ہے، مضبوط کریے، اتفاق ہے، مضبوط کریے، اور متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بولیں گے ارے ایک عتیق جیت جائے گا، مجلس کے 4 5 3 4 جیت گئے انشاءاللہ تو کیا کریں گے؟ تو یاد رکھو، آپ اسد الدین اویسی ایک پارلیمنٹ میں اللہ کے کرم سے رحمت العالمین کملی والے کے صدقے میں 540 پر بھاری پڑتا ہے ایک آدمی۔
تو تعداد اگر سنو اگر کوئی بولے گا تعداد نہیں ہے تو پھر کربلا میں کیا تعداد تھی؟ بدر میں کیا تعداد تھی؟ جذبہ تھا مر مٹنے کا، ایک بے لوث محبت تھی کملی والے کے ساتھ، اور اس کے اوپر توکل تھا کہ اب تیرے سامنے سر جھکا دیا، اب تیرا کام ہے کہ تو اس سر کو اپنے ہمارے جسم پر برقرار رکھے یا اس سر کو جدا کر دے۔ مگر جب ہم اپنا دل دے چکے، جب ہماری سوچ پوری ہو چکی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ آ کر آپ کو کنفیوز کریں گے، ارے نہیں بابا ایسا سوچو، یہ غلط ہے، ایک موقع دے دو ان کو، پھر ایک اور ڈرامہ ہوگا، یہ میرا آخری الیکشن ہے، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا، یہ بھی ڈائیلاگ ماریں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی جگہ اسی قبیلے کے نا، ہم کو سب سمجھ میں آتا۔ مگر ان تمام چیزوں پر آپ نوٹس مت لیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو تکالیف اس ویدھان سبھا میں ہے اس کو دور کیا جائے، جو امیدیں آپ وابستہ کر کے رکھے ایک عامدار سے اس کو پورا ہو جائے، جو ظلم کا ایک ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو، جو لوگ ڈرگز کا استعمال یا بیچ رہے ہیں ان کو بھی ایک پیغام جانا چاہیے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد نہیں کر سکتے، جو لوگ ہماری قبرستانوں پر اس زمین کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ہم ان کو پیغام دیں گے اگر عتیق کو کامیاب کریں گے کہ قبرستان تو چھوڑو، ہم گورنمنٹ کی زمین پر بھی تمہاری نظر پڑنے نہیں دیں گے، یہاں پر سکول بنے گا، یہاں پر اسپتال بنے گا، یہاں پر غریبوں کے کام کا طریقہ ایک صحیح طریقے سے ہوگا۔ تو یہی چند گزارشات میں آپ تک بولنے کے لیے آیا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اور زیادہ بولنا چاہتا تھا، مگر یہاں سے مجھے بھیونڈی ویسٹ کو جانا ہے وارث پٹھان کے لیے، تو میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ کثرت سے دعا کریے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے کامیابی کے لیے، آپ کثرت سے دعا کریے کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، ایک نوجوان بہادری اور بے باکی کے ساتھ ایک 15 سال کے ایم ایل اے کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ایک نوجوان شنڈے اور فڈنویس کی حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس یہاں کی جنتا کے انصاف کے لیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے دعاؤں سے اس نوجوان کو نوازیں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کے بزرگ اس نوجوان کی سرپرستی کریں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کے غیور نوجوان عتیق سے کھندے سے کھندا ملا کر انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو اس کو اپنا نیا ودھائک بنائے گی اور 23 تاریخ کے دن عتیق کو دولہا بنا کر انشاءاللہ تعالی پورے گونڈی میں اس کو پھرائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پتنگ کو، پتنگ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔